الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة ومن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال الله تبارك وتعالى الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستو، اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دے دے، بندہ نعمت پر شکر کر لے تو اللہ نعمت بڑھا دیتا ہے. اس 15ویں صدی میں اللہ نے یہ دعوت کا کام دے کر بڑا امت پر احسان فرمایا. حضرت مولانا الیاس فرماتے تھے کرنے اولا کا ہیرا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ دعوت کا کام انسانوں کے لیے ہدایت کا دروازہ کھولا ہے کہ دنیا میں بسنے والے ہر انسان اپنی آخرت کے بارے میں فکر مند ہو جائے. دنیا ایک رخ پہ چل رہی ہے، ہر ایک کو کہتے بس میرا مال، میرا دھن، میری دولت، میری دنیا، اور آخرت سے ہر ایک آدمی بے خبر ہے. یہ محنت اس کی بات ہے، مرنے کے بعد جو کروڑوں اربوں خربوں برس کی زندگی آنے والی ہے اس کی تیاری کے لیے تھوڑا سا وقت دیا. آدمی کی زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے، اور مرنے کے بعد ایک نیکی کو ترسے گا کہ نیکی کم ہوگی تو لاؤں کہاں سے. آج تو زندگی بھر میں کما سکتا ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کے پاس کچھ نہیں آئے گا. اس لیے سب سے بڑا مسئلہ ہر ایک کا مرنے کے بعد کی زندگی کا ہے. دنیا کی زندگی یہ تو چند دن میں رکھم سکھم گزر جائے گی. دنیا کی زندگی رکھم سکھم گزر جائے گی، چٹنی روٹی کھا کے بھی گزر جائے گی، محلوں میں رہ کے بھی گزر جائے گی، بڑھیا کھا کے گھٹیا کھا گزر جائے گی، لیکن وہاں کا مسئلہ ٹیڑھا. ایک مرتبہ رسول پاک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بوڑھے ہو گئے؟ شیبتنی ہود و اخواتہ، سورہ ہود و آخرت کے تذکرے ہیں، لہذا اسی نے مجھے بوڑھا کر دیا. صحابہ جب آخرت کی بات آتی تھی تو ایسے حال کے 3 دن بخار نہیں اترتا تھا. ہمیں تو کوئی احساس نہیں ہے، ہم تو آخرت سے بے خبر ہیں. ایک ہی دھن لگی ہے دنیا کیسے آئی، اور دنیا مقدر سے زیادہ کسی کو نہیں ملے گی. آدمی چاہے کتنا کما لے لیکن آخرت زیادہ مقدر سے زیادہ نہیں ملے گی. او بندے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے، تجھے ایک دن چھوڑ کر جانا ہے. دیکھ
اس اللہ کو سب سے پہلے ہر نبی ایمان کا کلمہ لایا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے پہلے اللہ کی توحید اور وحدانیت کو دل میں اتارا۔ ہر نبی کا کلمہ، سارے انبیاء کرام علیہ السلام توحید میں یکساں ہے کہ تیرے دل میں اللہ اتر جائے۔ یہ دل دنیا کی جھمیلوں سے بھرا ہوا ہے، بیوی کی محبت، بچوں کی محبت، مال کی محبت اور دنیا کی محبت اور پتہ نہیں کیا کیا چیزوں کی اس دل میں اترا ہوا ہے۔ کہ اس دعوت کی مبارک محنت کے ذریعے دل کے اندر کے جتنے دوسری چیزیں آ گئی ساری صاف کر کے ایک توحید کا بیج، وہ اللہ ایک، اللہ ایک۔ اب اللہ ایک دل میں اتارنے کے لیے دعوت دی، انبیاء کرام علیہ السلام کی دعوت تھی اللہ ایک، تو ہمیں دعوت دی ہے کہ اللہ ایک، اللہ کی توحید اور وحدانیت دل میں اتار۔ یہ کائنات کی ساری شکلیں یہ بتا رہی ہے کہ اس کا کوئی بنانے والا ہے، اور بنانے والا وہ ایک ہی ہے، دو چار نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ نے کہا اگر بہت سے خدا ہوتے جھگڑے شروع ہو جاتے۔ اللہ ایک اللہ کی توحید اور وحدانیت کو علماء سنا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 23 حصے میں توحید اور وحدانیت کو بیان کیا ہے۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ فاطر السماوات والارض، ہر چیز کی اللہ ساری کائنات کو بنانے والا۔ بندہ سوچتا نا میں یہ کر لوں میں کر لوں، اس کی تو ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی تو ہر چیز اللہ کے قبضے میں ہے، اس کا سانس بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اس کی نظر بھی اللہ کے قبضے میں ہے، اور اس کا جینا اور مرنا چونکہ اللہ ہی نے دیا ہے تو اللہ کے قبضے میں ہے۔ اگر اس سانس کے ساتھ میں اللہ آ گیا تو یہ سانس اس کا قیمتی ہو جائے گا۔ یہ جو تسبیحات کی پابندی کرائے ہیں، اللہ سبحان اللہ، اللہ پاک، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا یہ تسبیحات توحید کا پیش خیمہ۔ اللہ کو اس دل کو صاف کر، اللہ کے غیر کو اس سے نکال دے اور اللہ کو دل میں اتار، اللہ ہی کرنے والا۔ ایمان کیا ہے؟ کائنات کی ساری شکلیں نکال کر ایک اللہ تیرے دل میں اتر جائے۔ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت مذکر انما انت مذکر۔ کیا تم دیکھ نہیں رہے؟ اللہ کہتا ہے دیکھ نہیں رہے ہم نے اونٹ کو کیسا بنایا، عرب میں دودھ پینے میں، گوشت کھانے میں، بوجھ ڈھونے میں سب سے زیادہ محبوب اونٹ ہے، تو اونٹ کی مثال دی۔ کوئی دن تک پانی نہیں پیتا تو گزارا ہوتا، کہ وہ اللہ کیسا جس نے اونٹ بنایا اور آسمان کیسا بلند کیا۔ اللہ کہتا ہے ذرا غور تو کر، یہاں سے یہ چھوٹے سے لگائے تھے کتنے کھمبے لگے، شیشہ مہینہ لگا، ہزاروں کھمبے اس میں لگے ہوئے ہیں۔ اتنا بڑا آسمان، کہیں کھمبا نہیں، کہیں سہارا نہیں، کہیں چوہی، کیسے کھڑا ہوا ہے؟ اللہ کی امر سے، اللہ کے حکم سے۔ زمین کو کیسے پھیلا دیا، پہاڑوں کو کھونٹی بنا کے گاڑ دیا، اور اس زمین میں طرح طرح کی چیزیں رکھ دی، اور پھر بندے تجھے مٹی سے بنایا ہے، اس زمین سے تجھے پیدا کیا، اسی سے مل جائے گا اور کل اسی سے اٹھایا جائے گا۔ ذرا غور تو کر، نماز میں جو مشق کرائی جا رہی ہے منہا خلقناکم فیہا نعیدکم، کہ تو اللہ کو پہچان کے زمین سے پیدا کیا، زمین میں بٹا دیا جائے گا، زمین سے دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ ایک اللہ کو یاد، یہ مخلوق تیرے اللہ کو پہچاننے کے لیے ہے،
مخلوق اس لیے نہیں بنائی کہ تو مخلوق میں مزے اڑاتا، پھر مخلوق اس لیے بنائی ہے ساری مخلوق کو تو اللہ کو پہچان کے یہ میرا بنانے والا کتنا بڑا. جب یہ آسمان اتنا بڑا اور سمندر کتنا بڑا، 3 حصے پانی، 1 حصے خشک زمین، آسمان 7 آسمان ہے، عرش ہے، کرسی ہے، تو وہ اللہ کتنا بڑا، ان سب کو ایک امر سے بنانے والا. سب سے پہلے کہا اللہ اکبر، کہ وہ اللہ کتنا بڑا جو ساری کائنات کو بنانے والا ہے، اور اس کی قدرت کتنی بڑی، اور اس کا ایک امر سے ہو جائے تو ہو جائے گا، مٹ جائے تو مٹ جائے گا. اللہ کو ساتھ لے، اللہ کو دل میں اتار، اللہ کو دل میں اتار کے اس دل میں اللہ کے علاوہ غیر نہ آئے. نماز کی نیت باندھ کے مولانا شکر فرماتے تھے کہ نیت باندھ کے سلام پھیرنے تک اللہ کے علاوہ کسی کا دھیان نہ آئے. آدمی کا دل تو شارع ہائیوے ہے، یہاں ہر ایک گزرے گا، لیکن کمال کی بات یہ کہ تیرے اس دل میں اللہ کے علاوہ دوسرا غیر نہ جائے. ایک اللہ کا یقین، اور اللہ کا یقین. ایک بزرگ کہتے میں نماز پڑھتا ہوں تو دائیں طرف جنت، بائیں طرف دوزخ، پیچھے ملک الموت، پرصراط پہ کھڑا ہوئے. آخری نماز ہے کہ کب سے نماز پڑھ رہے تھے؟ 30 سال سے، پھر ہمیں تو ایک بھی نصیب نہیں ہوئی. نماز کی نیت باندھ کر کے اللہ کا غیر سے دور ہو گیا. اب اللہ کا غیر اس دل میں نہیں آئے گا. تو میرے دوستوں بزرگوں، اللہ نے ایمان کی جگہ دل بنایا، اللہ نے ایمان کی جگہ مومن کا دل بنایا. اس دل کے اندر میں اللہ کا غیر نکل جائے، دعوت اتنی دے اور اتنا دنیا کے اندر توحید کو بیان کر کہ تیرے اندر کا سارا کبوڑا نکل کر ایک اللہ دل میں اتر جائے. دائی کے اندر میں جتنا اس کا ایمان کی اور یقین کی طاقت ہوگی، اسی اعتبار سے ساری کائنات کو اللہ مسخر کر دے گا. من کان اللہ کان اللہ لہو، تو اللہ کا ہو گیا، اللہ اس کا ہو گیا. اس دل کو پاک کرنا، اس دل کو پاک کرنے کے لیے اور دل میں اللہ کو اتارنے کے لیے یہ دنیا کے جھمیلے سارے، ایک وقت آئے گا بغیر کھائے پیے جلے گا. قیامت کے قریب لوگوں کا جی سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اکبر سے پیٹ بھرے گا. تو کھانا اصل نہیں ہے، اصل تو اللہ کی یاد ہے. اللہ ہے جو تیرے دل میں اتر جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، سب سے پہلے دل کے اندر اللہ کو اتارنے کی مشق اور محنت ہے. صحابہ پہ اتنے مجاہدے ڈالے اور اتنے مجاہدے کیے کہ وہ سارا کچرا نکل گیا. اتنا بڑا کوئی مجاہدہ کر نہیں سکتا، صحابہ کے بغیر کوئی مجاہدہ کر نہیں سکتا. صحابہ نے کیسے مجاہدے کیے؟ آپ ایک مرتبہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کے دربار میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ عنہ تشریف لائے. مجلس لگی تو پوچھا خباب تمہارے ابتدائی زمانے کا حال سناؤں. کہنے لگا امیر المومنین میری کمر دیکھ لو. کپڑا اٹھا کے دیکھا تو ہڈیاں ہی ہڈیاں. کیا ہوا؟ کہنے مجھے آگ کے انگاروں پہ لٹایا جاتا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا، کہہ دیا جاتا یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھوڑ دے یا سارے مر جائے گا. میں کہتا اللہ ایک اللہ ایک اللہ ایک. وہی ایمان جو آگ کے انگاروں پہ پکا ہے، وہ ایمان دنیا کی چیزوں سے کیسے متاثر ہو جائے گا؟ تو قرآن نے کہا اللہ آمنوا کما آمن الناس. اللہ کہتا ہے ایسا ایمان لاؤ. کیسا؟ مراد الناس سے مراد یا محسنین کہتے صحابہ ہیں کہ صحابہ جیسا ایمان بنا کے لاؤ. اور صحابہ قیامت تک کے لیے ساری امت کے لیے نمونہ ہے. ہر چیز میں نمونہ اللہ نے بنایا. اس
اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اس راستے میں نکل کر، اس دعوت کے مبارک محنت میں نکل کر اس دل کے اندر سے دنیا ساری نکال دے اور اتنی دعوت دے. اور دعوت دینے میں آپ نے دیکھا وزیر صاحب، ہاں وزیر صاحب کہتے اس کی ابتدا و انتہا دے. صدر صاحب دیکھے کیسی ابتدا انتہا دے، اور سب دنیا کی چیزیں کیسی ابتدا انتہا دے. کیسے یہ ساری چیزیں نظر آ رہی ہے. صاحب وزیر صاحب اور صدر صاحب فلاں صاحب، مٹی سے بنے مٹی مل جائے گی، دھوبا اٹھا کے مٹی کا دے دو کام بن جائے گے. تو مٹی سے کام بنتے کیا؟ تو مٹی کی بنی ہوئی چیزوں سے کام بھی نہیں بنتے. کام بنانے والا کون؟ ارے بولو، کام بنانے والا اللہ. کام بنانے والا اللہ. یہ اللہ ہمارے دلوں میں آ جائے. جس اللہ کو زبان سے بول رہا ہے وہ زبان اور دل ایک ہو جائے کہ نہیں اللہ ہی سے ہوگا، اللہ ہی کرے گا. جب صحابہ کی اتحاد اتنی تکلیفیں اٹھائی ہے اور کیسے مجاہدے پیٹوں پہ پتھر باندھے اور پاکے گزارے اور اللہ کے راستے میں چلے اور قربانیاں دی. حضرت اعلیٰ حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صبح کا وقت ہوا تو سواریاں بھاگی، جس پانی تھا. آپ کہیں نماز کیسے پڑھے؟ کہتے امام کرو. تو امام کر کے ہاتھ اٹھائے، ادھر ہاتھ اٹھے، سواریاں لوٹ آئی، زمین پھٹی اور پانی ابل رہا، پانی نکل رہا. وہاں تو دعا میں وہ طاقت تھی. جتنا دنیا سے بے رغبت ہو جائے گا اور جتنی اللہ کی ذات عالی کا یقین آ جائے گا، اتنی اس کی دعا میں جان پیدا ہو جائے گی. ہم نے چلے لگاتے برسوں گزر گئے، لیکن 2 پیسے کا کام نہیں کرا سکتے، کیونکہ ایمان ابھی بنا نہیں ہے. بوجھا کمزور، ایمان بوجھا ہے، کمزور ہے. میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ پیدل جماعتیں جب چلیں گی، اللہ کے راستے میں پیدل چلے گا اور قربانی دے گا، تو اندر میں ایمان کی مایا تیار ہوگی. تعلق باندھنا بڑھے گا اور یقین اس کا بنے گا. دنیا بنانے میں ہم لگے ہیں، ہمارے دلوں کو دنیا کی چیزوں نے گھیر رکھا ہے. ہمارے دلوں کو دنیا کی چیزوں نے گھیر رکھا. مال ہے، ملک ہے، دھن ہے، دولت ہے، چیزیں ہیں، اور ہر ایک آدمی صبح اندھیرے نکلتے بھاگتا ہے اور رات تک کے لیے کولو کا بیل بنا ہوا ہے اور چند کوڑیے کھائے گا 2 روٹی. کیا تو اللہ کے راستے میں نکل اور نکل کر ایمان کی محنت پہ اتنی محنت کر کہ تیرے دل میں اللہ آ جائے، اللہ کی عظمت بڑائی آ جائے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ دعوت کی مبارک دی گئی ہے کہ ہر ایمان والا اس کا تعلق اللہ اس کے رسول سے ہو جائے، آخرت سے بے خبر. ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کا اٹھ یا حارث اٹھ کھڑے ہوئے. کیف اثبت یا حارث؟ کہنے لگے اثبت مومن الحق. فرمایا ہر قول کی دلیل ہے، تیرے قول کی دلیل کیا؟ کہنے لگے یا رسول اللہ، جنت کو آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دوزخ کا واویلا آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں. فرمایا عرفت فضل، تو نے معرفت حاصل ہوگی، اسے لازم پکڑے رکھنا. صحابہ گھر جہاں بیٹھے دنیا دے اور جنت کے نظارے ہو رہے. یعنی دلوں کا حال یہ تھا کہ دنیا کا کوئی شائبہ بھی نہیں، اور ہمارے دل ایسے کہ دنیا سے بھرے ہوئے ہیں. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، پیدل جماعتیں 4 مہینے چلے. بیت اللہ پہ اللہ نے پیدل بلایا. بیت اللہ پر اللہ تعالیٰ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا. اے ابراہیم اعلان کر دے ساری دنیا میں تیرے پاس پیدل چل کر آئے گی، سواریاں تھکا کر آئے گی. اور جب پیدل جماعت چلتی ہے تو باطل کی گردن پر پیر رکھا جاتا ہے، باطل دبتا ہے اور اللہ کی
قدرت جوش میں آتی ہے. کتنے حالات آئیں گے. بڑا شکر ہم نے دیکھا کہ حضرت نبی زمانے کے اندر کوئی حال آتا تو پیدل جماعتیں بھیجتے، پیدل جماعتیں چلتی ہیں اور راتوں کا آنسو بہاتے ہیں. ان کے آنسو اللہ کو بڑے پسند ہے. میرا بندہ میرے پاس آ گیا، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا، میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا. یہ دنیا کبھی نہیں جائے گی. دنیا تو اللہ نے جو دے رکھی ہے مقدر کی جو مل کے رہے گی، اور ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں کیے گئے. ہم دنیا کے لیے پیدا نہیں گئے، ہم تو پیدا کیے گئے آخرت کے لیے. دنیا تو ضرورت کی جگہ ہے، دنیا ہماری ایک ضرورت کی جگہ ہے جو دنیا میں عمل کے لیے پیدا کیا تھا، لیکن ہم تو دنیا ہی کو گھر بنا بیٹھے کہ یہی رہنا ہے. انما الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ کما قال. دنیا تمہارے لیے بنائی ہے، تمہیں آخرت کے لیے بنایا ہے. اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، پہلے فیصلہ کرو ساری زندگی ایمان کی محنت کرنی ہے. بولو مقدر کی روزی کہیں نہیں جائے گی. روزی تو مقدر اللہ اتنا دے گا کہ جس کا حساب نہیں. صحابہ ایمان لانے سے پہلے مردار کھا جاتے تھے، بڑا خون کو چاٹ جاتے تھے، اور زندہ لڑکیاں قبروں میں دفن کر دیتے تھے، اور کوئی اکیلا سفر نہیں کر سکتا تھا. ایسی زندگی بھوکماری کی بادشاہ وہ حکومت کرنے کو تیار نہیں. لیکن جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن پکڑا تو اللہ تعالیٰ نے ساری دنیا قدموں میں لا کے ڈال دی. کسرا اور کیسر کے خزانے مسجد نبی میں پڑے ہوئے تقسیم ہو رہے ہیں، اور کسرا کیسر کی لڑکیاں ان کی بستر بچھا رہے ہیں، اور ساری دنیا حوالے کر دی. صحابہ کہتے ہم اس لیے ایمان نہیں لائے، ہمیں نہیں چاہیے، ہمارے بھائیوں کو دے دو. ہمیں تو جنت کا وعدہ کیا، جنت دلا دو. ہمیں تو جنت کا جو وعدہ کیا، جنت دلا دو. دنیا میں نظر نہیں ڈالی، واقعی گزارتے رہے. خود جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں حضرت عائشہ فرماتی ہیں دو چاند تین چاند اپنی آنکھوں دیکھ رہی، ثم ہلال ثم ہلال ثم ہلال. لیکن حضور کے گھروں میں کسی میں چولہے میں آگ نہیں ڈلی جو کھانے کی چیز پک جائے. عبداللہ بن زبیر نے پوچھا خالہ جان گزارا کس پر ہوتا تھا؟ کہ دو کالی چیزیں پانی اور کھجور کبھی مل جاتا، ورنہ پانی پہ گزارا ہوتا تھا. لیکن کوئی شکایت نہیں. اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے محبوب ذرا سا تو ہاں کہہ دے، ارادہ کر دے، ہم تو آسمان جنت سے دسترخوان اتار دیں گے، حوریں اتار دیں گے. آپ نے دنیا قبول ہی نہیں کری، واقع گزرتے رہے، قبول ہی نہیں کری. ایک بار آپ عبداللہ بن عمر کے ساتھ ایک باغ میں گئے، دیکھا باغ کے باہر ردی کھجوریں پڑی رہتی، اٹھا کے آپ صاحب پر کھانے لگے. پوچھا عبداللہ تو بھی کھانے کے؟ مجھے تو اشتہا نہیں. کہتے چوتھا دن ہے تیرے نبی کے پیٹ میں ردی کھجور جا رہی. آپ کھندق کھود رہے. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا آپ کے پیٹ میں پتھر بندے، واقعے سے ہے. تو گھر گئے، بیوی سے کہا کچھ ہے کھانے کا؟ کہنے لگے ایک بکری کا بچہ ہے اور 3.5 کلو جو. کہنے لگے جو کو تو پیس کے آٹا تیار کر، میں بکری بچہ ذبح کرتا ہوں. کوئی جا کے کہا یا رسول آپ کی دعوت ہے. آپ نے اعلان کر دیا خندق میں کہ سب کی دعوت ہے. جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ گھر پر آگے آئے. گھر میں بیوی سے کہا اللہ کے نبی نے سب کو اعلان کر دیا. تو بیوی نے کہا کہ آپ اللہ کے نبی سے کہہ دو ہمارے پاس اتنا ہی ہے. پھر اللہ جانے اللہ کا رسول جانے. کیا کہا یا رسول ہمارے پاس اتنا فرمایا میرے آنے سے پہلے نے روٹی پکانا شروع کری اور ہڈیاں اتاری. تو آپ آئے تو آپ نے لعاب ڈالا اور 10 کو بلا رہے اور کھلا رہے. خندق کا جتنا کاوڑا 1400-1500 کا سارا کھا گیا. لیکن اتنا ہی کھانا، اتنا ہی سالن، اتنی ہی روٹی. یہ تو نبی کا معجزہ تھا. لیکن میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، دنیا نزدیک نہیں آنے دی. ہم تو ایک ٹائم بھی کبھی بھوکے رہ کے دیکھا. بعض جماعتیں پیدل چلتی ہیں
اور فاقے گزارتے اور راتوں کو روتے آہیں بھرتے، آہیں بھرتے راتوں کو روتے ہیں۔ ہم نے دیکھا بہت سے پرانوں کو کہ راتوں کو بہت دھاڑے مار کے روتے تھے، اے اللہ، اللہ کی محبت میں، اللہ کے عشق میں۔ تو میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، ایک دن میں اللہ کو اتارنا، اللہ کی مولانا شکر ایک جملہ فرماتے تھے، اللہ ہمارے دلوں میں تیرے عشق کی ایسی آگ لگا دے، تیرے ماسوا کو جلا کر خاک کر دے۔ اے اللہ، تیرا یقین عطا فرما دے، اے اللہ تیرے یقین عطا فرما دے، وہ دولت اور وہ مایا دے دے جس مایا پر ہمیں تیری اطاعت پر، نبی کی اطاعت پر چلنا آسان ہو جائے۔ اور یہ جو تو نے دین دیا ہے یہ امانت ہے، اس امانت کو پوری دنیا میں پہنچانا آسان ہو جائے۔ اچھا صحابہ بیٹھے نہیں ہیں، قرآن پاک جو ہے 23 سال میں اترا، دوسری کتابیں مکمل اتری، لیکن قرآن پاک تھوڑا تھوڑا اترتا رہا صحابہ، اور صحابہ قرآن میں مل رہتا تھا ساری دنیا پہنچا رہے، دنیا کونے کونے تک، خاص سکندری، آسٹریلیا، یورپ اور دنیا کے کونوں کونوں پہ جا کے صحابہ نے، جبکہ اس دور میں نہ ہوائی جہاز تھا، نہ پکی سڑکیں تھی، نہ تیز رفتار سواریاں تھیں، لیکن صحابہ نے کشتیوں کے ذریعے گئے، اور کس طرح گئے اللہ جانتا، اور جا کر ساری دنیا میں کلمے کی آوازیں لگائی، ساری دنیا کو پہنچایا، ساری دنیا کو پہنچا کے، اور قبریں ان کی ملکوں میں جا کے بنی، اور یہ بتا دیا کہ دنیا میں بعد میں آنے والوں تمہارے ذمہ بھی ہے کہ یہ امانت ساری دنیا میں پہنچانا۔ جب دعوت کا ماحول بنے گا اور دعوت کی محنت ہوگی تو پھر دل اللہ کی طرف کھینچیں گے، دل اللہ کی طرف کھینچیں گے۔ اس لیے مدینہ پاک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ماحول تیار کیا تھا کہ باہر سے مہمان آ رہے اور آپ کہتے لے جاؤ، کوئی 2 لے گیا، کوئی 4 لے گیا، کوئی 10 لے گیا، بعض صحابہ 80 مہمان لے جاتے تھے، اور کھلاتے اور پلاتے اور سکھاتے، اور ہفتے کے بعد آپ امتحان لیتے، فرمایا قد فقہوا، یہ تو عالم بن گئے۔ دونوں نبی میں ایک ایک کی تربیت کی جاتی تھی۔ چنانچہ ایک صحابی باہر مہمان آئے، ان کو لے گیا گھر، پوچھا کچھ گھر والی سے کچھ ہے؟ کہنے لگے بچوں کے لیے نا، تیرے لیے میرے لیے بھی نہیں، بچوں کو بہلا کے سلا دے، اور اللہ کے نبی کا مہمان ہے یہ کھا لے گا۔ اللہ کے نبی کے مہمان نے کھایا، اور میاں بیوی بچوں نے رات کو فاقے سے گزاری۔ صبح قرآن پاک حضور کے دربار میں حاصل ہوئے تو فرمایا آیت نازل کی، یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، اپنے میں دوسروں کو ترجیح دیتے، خود فاقہ بستی میں، یعنی بچوں کی تربیت کی بھوکا رکھ کر، مہمان نوازی کر کے، قربانی دے کر، فاقے گزار کر، دنیا کو نزدیک نہیں لگنے دیا، دنیا کو نزدیک نہیں لگنے دیا۔ میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، اللہ کے دین کے لیے قربانی وجود میں آئی، تو یہ دعوت کی محنت جو ہے یہ قربانی کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، کہ تب جتنی قربانی، بھوک پیاس تنگی، دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی، اتنا دنیا میں اسلام پھیلے گا۔ مولانا یوسف کا جملہ فرمایا، ہمارے جسموں کی قیمتی ہونے نے، ہمارے جسموں کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کے پھیلنے کو روک رکھا، ہمارے جسموں کے قیمتی ہونے نے اللہ کے دین کو پھیلنے سے روک رکھا۔ اس لیے میرے دوستوں بزرگوں بھائیوں، یہ زندگی بار بار نہیں ملے گی، ایک بار اللہ نے دی ہے، اور یہ زندگی کا ایک ایک سانس قیمتی ہے، اور اللہ نے قیمتی ہیرا دیا کہ جان و مال اس پہ لگا۔ اس کمینی دنیا جو اللہ سے دور کر دے، اس سے تو اپنے آپ کو بچا، اور اللہ کے دین کی محنت میں اپنے آپ کو لگا، جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل، کلمے کو لے کے ساری دنیا میں جا،
جب سارے عالم میں پھرے گا تو پورے عالم میں تیرے پھرنے کی برکت سے خدا دلوں کو بدلے گا. یہ سارا مجمع اگر یہ نیت کر لے کہ مجھے اللہ کے راستے میں جانا، 4 مہینے پیدل جماعتیں بنا کے ساری دنیا میں پھیلنا. بولو، آپ کو معلوم ہے پچھلے دنوں میں ہم لوگوں نے یہیں بمبئی میں سفر کیا تھا تو ہر جگہ جماعتیں تیار ہوئی تھی. 10,000 جماعتوں میں تشکیل ہوئی تھی. جماعتیں تیار، یہاں سے اتنی یہاں سے اتنی. جان بچا کے کرے گا کیا؟ جان بچا کے ہم کریں گے کیا؟ ہم تو اس جان کو لگانے کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ جان لگانے کو دنیا میں بھیجا ہے. یہ تو جان کو بار بار تھوڑی ملے گی. یہ آخرت کی تیاری کے لیے اور اللہ کے دین کی سرسبزی و شادابی کے لیے اور جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں نکل. صحابہ اپنی جان و مال لے کر اللہ کے راستے میں جا رہے، واپسی کوئی ارادہ نہیں. ہم تو چلنے کے بعد سب اعلان کرتے، سب فلاں تاریخ کو فون کرتے گھر میں، فلاں تاریخ صبح ناشتہ تو گھر میں ہی کروں، فکر مت کرو ناشتہ تو گھر میں کروں. اور وہاں تو کچھ سوچتے ہی نہیں تھے. وہاں تو جا رہے تھے کہ واپس آویں گے نہیں آویں گے. انہوں نے تو اپنے آپ کو اللہ کے نام پہ قربان کر دیا اور ہم نے اپنی دنیا بنانے میں قربان کر دیا. میرے دوستو، یہ دل ہمارا دنیا کی چیزوں سے بھرا ہوا ہے. اس دل کی صفائی کے لیے، دل میں اللہ کو اتارنے کے لیے، دل میں اللہ کی عظمت بڑھائی اترے اور اللہ کے راستے میں نکل کر کلمے کی دعوت دے، ایمان کی دعوت دے. اور ذرا صحابہ والی محنت پہ بھی نظر ڈال. بھوکے اور پیاسے اور کس حال میں چلے ہیں صحابہ، اور پھر انہیں کیا فکر سوار تھا. ان کے جذبات. حضرت طفیل بن عمر بن دوسی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بھائی بھیجا مکہ مکرمہ کہ آخری زمان نبی کا ظہور ہو گیا. تسلی نہیں ہوئی تو خود آئے. تو مکے والوں نے چاروں طرف پہرے دار بٹھا رکھے تھے. انہوں نے کہا تم مت جاؤ. کہا نہیں میں جاؤں گا، میں عقل مند آدمی ہوں، شاعر ہوں. کہا ایسا کرو، نہیں اگر مانتے تو کانوں میں روئی ٹھونس لو. تو بات جو سنتا پھر ان کا ہو جاتا ہے. جب یہ آئے تو اللہ کے نبی نماز پڑھ رہے تھے، پیچھے بیٹھ گئے. جب سلام پھیرا پوچھا کیسے آئے ہو؟ کہ نہیں ایمان لانے آیا ہوں. آپ نے دعوت دی، ایمان لیا ہے کہ یا رسول اللہ کوئی نشانی دے دو. نشانی آپ نے دعا کر دی تو پیشانی میں نور کی روشنی کی طرح کوئی چیز آ گئی. پھر یہ رات کو چلے، کہنے لگے یا رسول اللہ وہاں میری قوم میری فرم بردار ہے، موتی ہے، وہ ساری کو اللہ ہدایت دے دے. تو نشانی دے دی، بتا دیجیے. تو چنانچہ جب گئے تو رات کو روشنی نہ ہوئی اس کے پیشانی میں. تو کہنے لگے معلوم ہوتا ہے کہ میں نے باپا تو دین چھوڑا اس لیے. اللہ لاٹھی میں آ جائے، لکڑی میں آ گئی. ماں اماں ابا سب سے ملے بیوی سے کہ میں تو ایمان لا چکا ہوں، وہ بھی ایمان لیا ہے، لیکن قوم ایمان نہیں لائی. کچھ دن کے بعد محنت کر کے پھر واپس آئے کہ یا رسول اللہ میری قوم کے لیے بد دعا کر دو، وہ ایمان نہیں لا رہی. تو آپ نے دعا کی اللہ مہد دوس. حضرت ابو ہریرہ اسی قبیلے کے ہیں. اللہ مہد دوس، اللہ قبیلہ دوس کو ہدایت دے دی. اب یہ آئے تو 9 سال میں 9 یا 9.5 سال کے اندر میں 80 گھرانے تیار ہوئے ایمان لانے کے لیے. حضرت نوح علیہ السلام کے دور میں تو 950 برس محنت کرنے کے بعد 80 آدمی تیار ہوئے، یا 80 گھرانے تیار ہوئے. اللہ نے آسان کر دیا. 80 گھرانے اور تو مدینہ پاک اللہ کے نبی چلے کے وہاں لے کے گئے. میرے دوست ہر ایک کو پھر سوال تھا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو ہدایت کیسے ملے. ایک ایک کو یہ غم سوار تھا. اس دعوت کے کام میں نبی کے غم کا کوئی ذرہ ہمارے سینے میں آ جائے. اے اللہ امت کو ہدایت دے دے، اے اللہ امت کو ہدایت دے دے. ان امت کا غم اس کے سینے میں آ جائے.
ارے میرے بچے، میری بیوی، میرا گھر، میری دکان کارو، یہ تو ساری مخلوق ہی کر رہی ہے اس کام کے لیے تو کہ امت کا غم اس کے سینے میں آ جائے اور اپنی جان و مال اللہ کے نام پہ لگا دے۔ جان اللہ کی دی ہوئی ہے، مال اللہ کا دیا ہوا ہے، یہ مخلوق اللہ کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے راتوں روئے ہیں، ایک مرتبہ آپ اتنا روئے کہ جبریل بھیجا کہ میرے پیارے کیوں رو رہے؟ فرمایا میری امت کا کیا ہوگا؟ تو اللہ نے کہا قیامت دن ہم امت کے بارے میں خوش کر دیں۔ فرمایا نہیں، اللہ یہی فیصلہ کر۔ حضور ایک بات اللہ سے طے کروا کر گئے، میری امت کا کیا ہے؟ عرش پر گئے تو عرش سے نماز لے کر آئے، امت کے سارے مسائل کے حل کے لیے نماز لائے۔ جب نماز آئی تو صحابہ خوش ہوئے، رات دن نماز پڑھتے تھے۔ اب تو وہ نماز جو عرش سے نبی لے کر آیا، وہ ہمارا اکثر محلہ بے نمازی چند آدمی پڑھتے ہیں، پورا محلہ بازار بھرا ہوا اور بازار میں بے نمازی بھرے پڑے، لیکن مسجد میں تھوڑے سے آدمی ہیں، حالانکہ نماز تو سب پہ فرض ہے۔ یہ ایمان والے محنت کریں کہ ایک ایک فرد کو اللہ کے گھر میں لے کر آئیں، ایک ایک فرد کو لا کے مسجد میں کھڑا کر دیں کہ اللہ یہاں تک تو لانا، میرا کام آگے ہدایت دینا تیرا کام، ہمارا کام تو ان کو خوشامد کر کے اللہ کے راستے میں لانا۔ اس لیے میرے دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، یہ فیصلہ کرو کہ جان و مال اللہ پر لگانی ہے، بولو۔ اور 4 مہینے پیدل جماعتیں لے کے ساری دنیا میں جائیں گے، بولو کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کے، ایسے نہیں، پکی بات کرو۔ 4 مہینے پیدل ساری دنیا میں، اور یہاں سے جانا، وہاں سے نہیں، یہاں سے جانا 4 مہینے کی جماعتیں انشاءاللہ۔ ہر خطے والی جماعت کو کہہ دو کہ میری جماعت میں کیا کہہ رہے، آپ بیٹھو۔ ہر جماعت جو تمہاری پہلے تشکیل ہو چکی تھی 4 مہینے کی پہلے جماعتیں بنا دیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ قبول فرما ہے نا بھائی، انشاءاللہ پکا، اللہ سب کو قبول فرما لے۔ ایک کام کر لو، ابھی آپ حضرات اپنی صفوں میں کھڑے ہو جائیں۔ آپ جو زائد ساتھی ہیں، دیکھیں صرف اس طرف بائیں طرف تھوڑا چلنا پڑے گا، پہلی دوسری تیسری سب خالی ہے۔ اگر آپ ادھر بائیں طرف چلو، آپ تخت سے قریب رہو گے، بالکل قریب آ جاؤ گے، تھوڑا سا ادھر آ جاؤ، میں جو بتا رہا ہوں میرے دائیں طرف